بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سی او لاہور قلندر عاطف رانا صاحب، ڈی سی کوئٹہ مہر اللہ بلوچ صاحب، ڈی جی اسپورٹس اور ہمارے اسٹار پلیئر جو میرے ساتھ بیٹھے نعیم اینڈ زمان، تمام میڈیا حضرات کا بہت شکریہ۔ بلوچستان میں ٹیلنٹ ہنٹ کی اس طرح کی پروگرامز کو میں بہت خوشائند سمجھتی ہوں۔ پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جس کا انیشیٹ اور اسٹارٹ بلوچستان سے لیا گیا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک پازیٹیو پیغام بھیجتی ہے پورے قوم کو کہ بلوچستان کی کتنی اہمیت ہے اور بلوچستان کو کتنا امپورٹنس دیا جا رہا ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جو ہے، جس طرح عاطف رانا صاحب نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت چاروں صوبوں سے ٹیلنٹ ہنٹ کیا جائے گا۔ جس طرح بلوچستان میں بھی 27 جون سے یہ ٹرائلز شروع ہوں گے اور یہ 30 جون تک، تو ان 3 دنوں میں یہاں ٹیلنٹ ہنٹ کی جائے گی اور اس کے بعد 5 ٹیمیں بنائی جائیں گی۔ یہ ٹیمیں صوبائی سطح پر کھیلیں گے اور اس کے بعد ایک خواتین کی ٹیم اور ایک میل ٹیم، ان کو نیشنل لیول پر کھیلنے کا موقع ملے گا۔ پھر وہ باقی صوبوں کے ساتھ ادھر ان کی کمپٹیشن ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ بلوچستان کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ نہ صرف اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا نام روشن کریں گے، بلکہ بلوچستان اور پاکستان کا نام روشن، کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے اپنے نوجوانوں پر۔ بلوچستان میں جو ٹیلنٹ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں پورے پاکستان میں کہیں اس ٹیلنٹ کو نہیں دیکھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں، آپ کے پاس تمام طرح اپرچونٹیز ہوں، فیسلٹیز ہوں، تب جا کے آپ نکھریں۔ آپ کے پاس کوئی فیسلٹیز اپرچونٹیز نہ ہو بھی آپ کا وہی لیول ہو، دیٹ مینس کہ آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ تو ہماری ایک کوشش ہے، جب سے ہمیں یہ ڈپارٹمنٹ ملا ہے، کہ ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو کھیلنے کے موقع دیں، ان کے لیے پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ نکھر کے سامنے آ سکیں، ان کی کیپسٹی بلڈنگ ان کو پالش کیا جائے۔ تو ہم پورے سال میں اپنی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آفٹر دس ٹیلنٹ ہنٹ ہماری ٹیمز بنیں گی، جب جائیں گی نیشنل لیول پر، انشاءاللہ بلوچستان کا نام روشن کریں گی۔ پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ کی طرح ہماری بلوچستان کی بھی ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام انشاءاللہ اس سال شروع ہونے والا ہے۔ اس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں ہم انڈر 16 سے لے کر ابو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہر لیول پہ ہم ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے بلوچستان کی نوجوانوں کو، کیونکہ کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کو گراس روٹ لیول سے بیسک سے اس کو اسی طرح تیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول تک پہنچنے کے بعد ایک نوجوان خود اس قابل ہو جائے گا، کوئی اسپورٹس میں مہارت رکھے، تو یہ پھر ہماری غلط فہمی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گراس روٹ لیول سے، بیسک سے، اسکول کالج لیول سے اپنے نوجوانوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ آگے چل کر اسپورٹس میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ تو ہماری بھی بلوچستان ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اس سال انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتی ہوں عاطف رانا صاحب کا، سی او لاہور قلندر، کہ انشاءاللہ آپ بلوچستان سے وہ ہیرے لے کے جائیں گے جو نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک کا نام روشن کریں گے۔ اور اس چیز کو میں بہت خوشائند سمجھتی ہوں۔ اور اب مجھے پتہ چلا کہ بلوچستان کی 5 نوجوانوں کو بھی اسکالرشپ دیا جائے گا کہ وہ ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں وہاں ٹریننگ حاصل کر سکے۔ تو اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور میری بارہا یہی کوشش ہے کہ نیشنل لیول پر ہماری جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ بلوچستان آئیں، ادھر ٹیلنٹ ہنٹ کریں، بلوچستان کے نوجوانوں کو آگے لے جائیں، ان کو موقع دیں کہ وہ نیشنل ٹیم کا حصہ بنیں، وہ نیشنل لیول پر کھیل سکیں، وہ اپنی پہچان بنا سکیں اور اسپورٹس میں ایک بہتر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو اس کے لیے بارہا ہم کوشش کرتے آ رہے ہیں اور آپ کا آمد بھی اس چیز کو ہم خوشائند دیکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے گراؤنڈس کی بات کی، پہلے تو اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ ہمیں پہلے تو کوئی شک نہیں ہے، اور بلوچستان جیسا صوبہ جو ہاف آف دی پاکستان ہے،
وہ ہمیں ہر تحصیل ہر ڈسٹرکٹ میں وہ تمام تر فیسلٹیز دینے, اسپورٹ کمپلیکسز, گراؤنڈز, ان کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن ہمارے پچھلے ٹینیور میں جو 36 اسپورٹ کمپلیکسز اپروڈ ہو چکے تھے یہ بلوچستان کے کھلاڑیوں کے لیے, اس میں سے جو 20 اسٹیڈیم ہیں ان پہ ہماری اسٹرگل ہے, ہماری ورکنگ ہے. سی ایم صاحب کے احکامات ہیں, کہیں پہ 40% کام ہوا ہے, کہیں پہ 20% کام ہوا ہے, کہیں پہ 60% کام ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اسپورٹ کمپلیکسز کو جب کمپلیٹ کروائیں گے تو ہر ڈسٹرکٹ میں نوجوانوں کے لیے فیسلٹیز ہوں گی. دوسرا آپ نے سیاسی جلسوں کی بات کی کہ اسپورٹس کے گراؤنڈ سیاسی جلسوں کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے. میں بھی ایگری کرتی ہوں اس بات پہ, کیونکہ یہ گراؤنڈس ہمارے بچوں کے کھیلنے کے لیے ہیں, سیاسی جماعتوں کے جلسوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے ہاکی گراؤنڈ کو ڈکلیئر کیا گورنمنٹ آف بلوچستان نے. جس بھی جماعت نے کوئی جلسہ کرنا ہے, کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے, وہ جا کے وہاں کریں. تو انشاءاللہ ہمارے گراؤنڈ استعمال نہیں ہوں گے. ہم نے ہاکی گراؤنڈ کو ڈکلیئر کیا ہے, جس نے جلسہ کرنا جا کے وہاں کرے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لمیٹڈ بجٹ میں جو اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو ملتی ہے, لمیٹڈ اس بجٹ میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم وہ امپیکٹفل کام کریں جس سے بلوچستان کے کھلاڑیوں کو براہ راست فائدہ پہنچے. عاطف بھائی, میرا سوالات ہیں کہ راوت کلندر کو ہم نے 2016 سے جب سے کیسے شروع ہم فالو کر رہے ہیں. کلندر نے جو ہے زیادہ تر بالرس کو ڈیولپ کیا ہے, جس کی مثال ہے جانداد خان ہے, زمان خان ہے, شاہین صاحب اور دیگر کھلاڑی ہیں. تو گزشتہ دنوں مرکز بھی آئے تھے, میں بھی آپ کے ٹرائل دیکھنے کا کوئٹہ کے بیٹرز جو ہیں یہاں پہ کافی اچھے ہیں. تو آپ کی کیا خواہش ہے کہ کلندر میں کوئٹہ سے بیٹر شامل ہو جائے, یا جو بالرس کا ایک جنون ہے کلندر میں زیادہ آ رہے ہیں, یا نہیں جیسے بیٹر آپ شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوشش کلندر کی سب جگہ کس سائڈ پہ؟ دیکھیں, کوشش کلندرز کی جو ہے نا نوجوانوں کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے حوالے سے. اب ہم نے تو 6.5 لاکھ بچوں کو سے زائد بچوں کو پلیٹ فارم دیا, تو زمان اور نہیں کیوں آپ کے سامنے بیٹھے, باقی کدھر گئے؟ تو obviously جو بچہ محنت کرے گا, ہمارا کام ہے اس کو ریسورس پرووائڈ کرنا. ہماری کوئی ایسی کانٹریکٹ میں نہیں لکھا ہوا, یا کوئی ایسا ہمارا خواہش نہیں کسی ہمارے بڑے نے کی کہ 2 بیٹسمین نکال کے لاؤ یا 2 بالر نکال کے لاؤ. بچوں کو پلیٹ فارم دیتے ہیں, ریسورسز دیتے ہیں, ان کو ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں, اپرچونیٹیز دیتے ہیں. سلمان مرزا ایک اور ہمارا امرجنگ پلیئر ہے, آپ دیکھیں وہ 6 مہینے زمبابوے میں ڈومیسٹک 4 ڈے کرکٹ کھیل کے آیا, ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام. سو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں تو بیٹسمین بن جائے, تو بالر بن جائے, ہم کوچ نہیں ہیں. ہم صرف ان کو ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں, ایک اینڈ ٹو اینڈ سولوشن دیتے ہیں. باقی بچے کی اپنی مرضی ہے اس میں کیا کرنا. میرا سوال یہ تھا کہ کلندرز کی ہمیشہ جو کوالٹی رہی بالرز رہے ہیں, تو ایسے کیا وجہ ہے عبداللہ شفیق کو بھول گیا آپ میرا خیال. بیٹسمین بھی ہے, بالرز زیادہ آپ لوگ آ رہے ہیں, تو اس کے خاطر زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے بالرز کو, یا بالرز کی مقدار پاکستان میں زیادہ ہے جو کوالٹی بالرز آ رہے ہیں؟ اگر ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو پاکستان میں ہمیشہ بالنگ کے حوالے سے پاکستان جانا جاتا ہے. بالنگ فضل محمود ہو, سرفراز نواز ہو, عمران خان ہو, وسیم اکرم ہو, وقار یونس ہو, یہ بالنگ ٹیلنٹ زیادہ پاکستان میں ابھر کے سامنے آتا ہے. بیٹسمین کے لیے سلمان علی آغا یار آپ کا کپتان ہے ابھی, وہ ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام میں انہوں نے 2 سال لگائے ہیں وہاں پر. سو ایسا نہیں ہے کہ اب بچے کی اپنی محنت ہے نا. اب نہیں, مگر کل کو بالر, ابھی اس نے بالنگ کتنی زبردست کی, اس کو بالر کو آؤٹ کیا اس پیچ میں, اور اب وہ کل کو اس پہ محنت کر کے بالر بھی بن جاتا ہے, تو بیٹنگ آل راؤنڈر یا بالنگ آل راؤنڈر بن سکتا ہے. زمان کے چھکے آپ بھول گئے, ایک میچ میں اس نے اتنے لمبے لمبے چھکے مارے کہ آپ تو سوچ رہے تھے کہ اس کو اب اوپن کرانی شروع کر دیں. تو ان کا اپنا, شاہین کی دیکھ لیں, ایک پچھلے سیزن میں اس نے سنگل ہینڈڈلی اسکور بھی کیا, مین آف دا میچ اس نے لیا ملتان کے خلاف میچ. تو اٹ پیورلی ڈپینڈز اپان دا پرسن ٹو پرسن کہ وہ کس بات میں محنت کرنا چاہتے ہیں. جی سر, اینی کویسچن؟ اوکے جی, تھینک یو. ابھی میں آپ سے ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ کچھ کہہ رہے تھے, ایک اور ہم کولیبریشن کرنا جا رہے ہیں بیوٹم یونیورسٹی کے ساتھ, تو وہ کل یا پرسوں کا ہم کوئی ٹائم رکھ لیتے ہیں, پھر ان کو اناؤنس کر دیں گے. جی, بڑا شکر گزار ہوں رانا صاحب کا کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو ہم فزیکل ایجوکیشن اینڈ ویل بینگ کی جو پروگرام شروع کر رہے ہیں اس حساب سے ہمارا ایم او یو وغیرہ سائن ہوگا, تاکہ اس میں جو لوگ نکلیں جو ہائی پرفارمنس میں جا کر ان کی تھوڑی سی جو فیلڈ ورک ہے یا انٹرنشپ ہے یا ٹریننگ ہے وہاں پر ہو سکے گی. تو بہت شکریہ آپ کا. تو ایم او یو وغیرہ ہم سائن کریں. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب, بلوچستان کے بچوں کے لیے تو آبویسلی, اور پرٹیکولرلی بیوٹم کے لیے لاہور کلندرز کی ساری فیسلٹیز حاضر ہیں. آپ جتنے بچے بھیجنا چاہیں, جتنی دیر کے لیے بھیجنا چاہیں,
وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم حاضر ہیں آپ کے لیے, آپ بنائیں MOU, انشاءاللہ کرتے ہیں. ٹھیک, تھینک یو جی. جی